حالانکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق شروع میں کتاب الایمان چیپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا. نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ایز پر صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. لیکن امت نے وہ فرقہ وارانہ ٹسل کے اندر سیدنا علی کو پیچھے کرنا شروع کر. اور پھر وہ بڑی حیران کن، یہ لوگ کہتے ہیں اس طرح کی باتوں کے فائدے کیا ہیں جی؟ قیامت الدین پوچھا جائے گا. اور سر پوچھا کیوں نہیں جائے گا؟ ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے. آپ کی جنت دوزخ کا فیصلہ اس کے اوپر ہونے والا ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 موقوفاً روایتیں ہیں سیدنا علی سے صحیح سند کے ساتھ. 952 نمبر اور 964 نمبر ہمارے پاس جو PDF موجود ہے. سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے. اور میری وجہ سے 2 فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی. محبت میں غلوف کرنے والے رافضی اور دشمنی میں غلوف کرنے والے ناسبی. کیوں جی شہزاد بھائی؟ اللہ معافی دے آپا اہل سنت دے اندر ہی کسے ہوئے، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذلک. تو لیکن اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالا تر ہو کر کتاب و سنت کے منہج میں الحمدللہ. کیوں؟ نہ میں وہابی نہ میں وہابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. یہ کہنا ضروری ہے اس لیے کہ علماء جب یہ سچائیاں سنتے ہیں نا تو انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دو، کسی پہ کوئی نہ میں نال جناب ویکسینیشن کرنا کہ بھائی یہ باتیں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، جو فتوے میرے پہ لگنے ہیں وہ ان اماموں پہ لگاؤ. اب آپ کو پتہ چلا اماموں کے جانشین وہ نہیں ہیں جن کی شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، بلکہ وہ ہیں جو یہ پڑھتے بھی ہیں. یہ پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی ہوئی بھی ہے الحمدللہ. لو جی پھر پہلی مثال، یہ جو میں نے جامعہ ترمذی سے حدیث پیش کی تھی 2 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3734 اور 3735 زید ابن ارقم سے کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی علی ابن ابی طالب ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی. یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل JPG آپ کو لگا دیں گے، اس میں ذرا دیکھیں. یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے. یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں. 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے. وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ لائیں ایمان. اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا. یہ دیکھ لیا آپ نے؟ ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے. ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں. لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہے مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت خدیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائے. فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واری تو فرقہ واریت ہے. اور جو اگلی حدیث ہے ترمذی کی 3735 اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے. زید بن ارقم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لایا وہ علی ہے. عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخعی تابعی کے سامنے کی کہ زید بن ارقم صحابی نے مجھے بتایا ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت علی ہے، تو ابراہیم نخعی تابعی ہے، اور تابعی بھی جونیئر تابعی ہے، سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا. وہ فوراً کہتا ہے، عمر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں، سب سے پہلے تو ابو بکر ایمان لائے تھے. اور تنو کوئی پوچھے تو ابو بکر کا زمانہ پایا، تو عمر کا بھی زمانہ پایا. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغض اہل بیت انہوں نے گھول دیا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے زید ابن ارقم صحابی سے جو شروع میں اسلام لانے والا شخص ہے،
اس سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کے، اور ایک تابعی جس نے زمانہ بھی نہیں پایا ہوا وہ کہہ رہا نہیں، تو دلیل لے کے، دلیل کوئی نہیں، دلیل یہ ہے کہ سر میرا فرقہ وہ، تیرا فرقہ وہ. تو یہ پہلی مثال ہے. اب چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی نا، تو اس لیے مجھے اس کی ایسے خیال آیا کہ میں پھر ایک مثال نہ پیش کروں، میں حق یار کے اوپر 4 مثالیں اس نسبت سے پیش کروں علیہم السلام، تاکہ پتہ چلے کہ خلفائے راشدین کے صحیح شیعہ ہم ہیں. آپ تو صرف چند فرقوں کے بزرگوں کے شیعہ ہیں نا، ہم چاروں خلفاء کا دفاع کرنے والے ہیں الحمدللہ. یہ پہلی مثال تو آپ نے سن لی نا، اور آپ دیکھ لیں صحابی کا انکار کرنے کے اوپر آمادہ ہو گیا ایک بندہ صرف اس وجہ سے، وہ فرقہ واریت کی وجہ سے. دوسری مثال سنیں. یہ پہلی مثال میں تو انہوں نے ٹوٹکا گھاڑ لیا نا کہ جی ہم کہہ دیتے ہیں مردوں میں ابو بکر، بچوں میں علی، عورتوں میں ختیجہ اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ. ادھر تو کہانی کرا لی انہوں نے، وہ کہانی بھی پڑھی گئی ہے کہ وہ کہانی سی، میں نے ثابت کر دیا. اب یہ جو دوسری مثال ہے نا، یہ تو ہے ہی بالکل جعلی ہے. اور یہ آپ کے وہ جو لال رومال والے بھائی ہیں نا، وہ بھی بیان کرتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی حدیثیں. چلو ضعیف ہونا ہم مان بھی لیں کہ بھی کسی لیول تک کوئی بیچارے کو کوئی غلطی لگ گئی ہے. ضعیف جدا، انتہائی ضعیف اور موضوع روایتیں وہ بیان کرتے ہیں، اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ بیان نہیں کرتے. اور یہ ہر سنیوں کے بچے کو رٹا دی گئی ہے. آپ بچپن سے سن رہے ہیں. یہ 2 حدیثیں، یہ 2 حدیثیں مشکات المصابی کے اندر موجود ہیں، جو یہاں پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہے. اور اس پہ شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی دونوں نے سے کہا یہ جھوٹی روایتیں ہیں. میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں. پہلی روایت ہے 6068، یہ بڑی مشہور ہے، تو ہم سارے پتہ ہوئے گی، اسی بھی سارے ساڑھے نال دے ہو نا. سیدہ عائشہ کہتی ہے چاندنی رات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا. اچانک میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں عمر کی. تو میں نے عرض کیا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کے برابر ہیں. یہ ہم سن کے کہتے تھے سبحان اللہ، جھوٹ. نیچے لکھے شیخ زبیر صاحب نے اسنادہ موضوع، گڑی ہوئی روایت ہے. اور یہ زبیر زئی نے نہیں لکھا. یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ رزین کتاب میں ہے، جس کی تو سندی کوئی نہیں موجود ہے. پھر بھی انہوں نے کہا اس کتاب کو بھی چھوڑ دیں. تاریخ بغداد، خطیب بغدادی کی ایک تاریخ کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. اس میں ابن محمد نام کا ایک کذاب راوی ہے، اور اس کے علاوہ اسماعیل نام کا راوی ہے جو موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا. اور جس بندے نے یہ حدیث تاریخ بغداد میں لکھی ہے نا، خطیب بغدادی نے، 5ویں صدی ہجری میں بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے حدیث موضوع ہے. یہ وہ کہتے ہیں ہماری بھی حدیث لکھی ہوئی ہے، اگے کے لکھا ہوا ہے، جعلی ہے. یہ نہیں اگو پڑھ دے. حدیث تو حدیث ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی. ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو جعلی. بھائی حدیث نہیں ہوتی. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کی جو میں نے بیان نہیں کی، وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ. حدیث کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. اے کہانی سی جے. اور جو صحیح حدیث تھی مسلم شریف کے اندر، کدھر ہے؟ مسلم شریف، موضوعات شریف نہیں، مسلم شریف. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6222 سیدنا علی کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی. اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرک للحاکم میں ملے گی کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بھیجا نبی علیہ السلام نے، لشکر کو شکست ہو گئی. پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے، شکست ہو گئی. 10 سے 14 دن گزر گئے، فتح نہیں ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم 6222، یہ آگے الفاظ شروع. کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اس سے بڑی بات. ویسے تو عاشق رسول سارے ہی بنے ہوئے ہیں نا، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس فکر میں سوئے نہیں ہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہے. ہر ایک دعا کر رہا ہے یا اللہ میں ہی ہوں. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں حضرت عمر مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ نبی علیہ السلام وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دے. مجھے کبھی حکمرانی کی تمنا نہیں تھی، لیکن یہ اعزاز ہی بہت بڑا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سیدنا عمر کہتے ہیں لیکن نبی علیہ السلام نے صبح مجھے نہیں بلایا، علی ابن ابی طالب کو بلایا. مجھے علی پر رشک رہے گا. یہ روایت تھی مسلم کی. یہ کسی سنی عالم کو بھی پتا ہے. میں آن ویڈیو کہہ رہا ہوں، میرے سے پہلے
آج تک کسی سنی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو ٹاپک بنا کے یا کبھی بیان کی ہو؟ تو سر مسلم شریف میں نے تو نہیں دریافت کی، بس آپ کے پاس پڑھی ہوئی تھی، میں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ 6222 JPG بھی لگا دیں گے، پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ نے جعلی روایتیں تو لوگوں کو بتائیں، جو مسلم شریف میں روایت تھی کہ حضرت عمر ابو بکر پہ رشک نہیں کرتے تھے، مولا علی پہ کرتے، یہ نہیں بتایا آپ نے؟ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ آپ فرقہ وارانہ اس حصار کے اندر گھر چکے تھے، ہم نے کیوں بتا دیا؟ کیوں؟ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ لیکن لوگوں کو جب غصہ آتا ہے وہ گالیاں نکالتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم پیار محبت سے کہتے ہیں کہ تھوڑا جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب۔ ٹھیک ہوگا جی؟